میں نے ان کو دفتر بھی دیا, میں نے ان کو اختیار بھی دیا. اب یہ اختیار ان کو میں نہیں دے سکتا کہ سی ایم کا اختیار اٹھا کے ان کو دے دوں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کا ہار ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں. سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جالے اور جالیاں میری بہنیں اور بھائی آئے ہوئے ہیں, میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ کی حکومت گو کہ مجھے پورا احساس ہے کہ ہم یہاں پر, آپ کو بھی پورا اس کا احساس ہے کہ ہم یہاں پر ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, ہمیں مکمل میجورٹی یہاں پر نہیں ہے. اس کولیشن کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ہم اپنی ان پالیسیز کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں جس طرح کہ ہماری قیادت کی خواہش ہے, جس طرح کہ چیئرمین صاحب کا حکم ہے. لیکن چند چیزیں میں آپ سے گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں جہاں جہاں میں جاتا ہوں. کل میں واشوق گیا تھا, ہمارے پریزیڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم واشوق میں وہاں پر ڈسٹرکٹ کونسل میں ہماری حکومت ہے, وہاں پر ہم بڑی خطیر رقم خرچ کر رہے ہیں تھرو جو لوکل کونسل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے نہ صرف مضبوط کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشنز میں ہم یہ کر سکیں کہ ہم یہ بتا سکیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں کو کہ ہم نے, آپ کی حکومت نے ابھی تک ان 9 مہینوں میں کیا اقدامات کیے اور اگلے جو ہمارا ٹرم ہے اس تک ہم کیا کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں. 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پر آج تک کبھی بھی اس صوبے میں کام نہیں ہوا. اس پہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے ہم نے بہت بڑا اسکالرشپ کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے. جو میر باز محمد کھیتران صاحب فرما رہے تھے, جو میرے سینئر میرے انکل صابر بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ عام غریب کو کس طریقے سے اس کے ثمرات پھیلے, کہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ آپ کے دور دراز علاقوں میں جو آپ کے ہائی سکولز ہیں اس میں سے جو بچے ٹاپ کریں گے اور جو بچیاں ٹاپ کریں گی ان کو ہم 16 سال کا اسکالرشپ پروگرام دے رہے ہیں. یہ آج تک بلوچستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, ان کے لیے نہیں ہوا جن کے بچے اس میں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے ہوا ہے جن کے بچے عام سکولوں میں, ہائی سکولز میں, عام گاؤں کے سکول میں ٹاپ کریں گے, ان کو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس دے رہے ہیں. پھر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس جو ہے وہ جو بھی بلوچستان کے بچے ہیں وہ جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں 200 یونیورسٹیز ہیں, اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ہارورڈ میں اور آکسفورڈ میں بھیج رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے اور بچیاں واپس آ کے یہاں پر ہماری خدمت, عام لوگوں کی خدمت کریں گے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے جو ہماری اقلیتی ہے, جو ہمارے منورٹیز ہیں, ان کے بارے میں سوچا ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی ساری تقریریں نکال کے آپ دیکھ لیں, ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب وہ منورٹیز, وہ پسے ہوئے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے. ہم نے منورٹیز کے لیے ہر سال 100 اسکالرشپس دیے. اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری منورٹیز سے پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے لارنس کالج مری, ایچ ایس این کالج لاہور, چاند باغ سکول, صادق پبلک سکول بہالپور, ان تمام کالجز سے ہم ایم او یوز کر رہے ہیں. ہمارا عام بچہ جو ہے وہاں پڑھے گا جہاں پر ایلیٹ کلاس کا بچہ پڑھتا تھا, اور ایچ ایس این میں انشاءاللہ ہمارے منورٹیز کے بچے پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہیلتھ میں جو بڑے ریفارمز ہمارے بخت کاکڑ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ می اپریشیٹ دیم کہ ان کے اور ان کی محکمے کی بہت محنت ہے. چیئرمین صاحب نے ہمیں بتایا کہ این آئی وی سی ڈی طرز کا بی آئی وی سی ڈی آپ نے بنانا ہے کہ جو عام لوگوں کو ان کی تحویز پر بہترین علاج دے سکیں. آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن 2 months چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں تشریف لائیں گے اور این آئی وی سی ڈی کے طرز پہ بی آئی وی سی ڈی کا جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہمارے ہیلتھ ریفارمز ہیں, جو ہمارے محنت ہو رہی ہے ہیلتھ میں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ چینج 2 مہینے سے 3 مہینے کے اندر نظر آئے گا. یہ آپ کی حکومت جو ہے
وہ نہ صرف اپنے ہاسپٹلز کو، نہ صرف پرائمری کیئر کو، بلکہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی اس قابل بنائے گی کہ لوگ ہمارے وہاں پر ٹرسٹ کے ساتھ وہاں پر جائیں گے، اور شاندار وارڈز بننے جا رہے ہیں، لوگوں کو سہولت ملے گی۔ صرف ہمیں 2 سے 3 مہینے دے دیں، بخت کاکڑ صاحب جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان میں جو ہے وہ عام آدمی کو فرق نظر آئے گا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پیپلز ایئر ایمبولنس کا۔ ہمارے پیپلز ایئر ایمبولنس جو ہے وہ تیار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں لائسنسز مل گئے سول ایویشن سے، ودن 1 month ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا افتتاح کریں گے۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں پیپلز ایئر ایمبولنس جائے گی اور ایمرجنسی میں اپنے لوگوں کو وہاں پر فری آف کاسٹ اٹھائے گی اور پاکستان کے بڑے ہاسپٹلز میں پہنچائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر، وہ 2 پروگرامز ہیں۔ یہ جو بے روزگاری ہے، مجھے احساس ہے کہ یہ کارکن بیچارہ روزگار سے محروم ہے پچھلے 20 سال سے۔ ہماری جو حکومت ادھر آئی، ہماری جو حکومت 2008 میں یہاں پر آئی، کہہ لینے دیجئے مجھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے دروازے بند تھے۔ آج جی آج جو حکومت ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کیوں ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں، دور دراز علاقوں میں جاتا ہوں، سب سے پہلے میں وہاں پیپلز پارٹی کی جو لوکل قیادت ہے اس سے ملتا ہوں، اس کی بات سنتا ہوں، اور ان لوگوں کو آج بھی اقبال شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مجھے آج چٹیں آئی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس ہال میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہماری خواتین ہم سے ملنا چاہتی ہیں، پلیز آپ ان کو لے کر آئیں میرے پاس۔ میرے دروازے تمام پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اگر کوئی آج کے بعد اگر نہیں آتا ہے میرے پاس تو قصور میرا نہیں، قصور پھر اقبال شاہ صاحب کا ہوگا۔ میں نے ان کو دفتر بھی دیا، میں نے ان کو دفتر بھی دیا، میں نے ان کو دفتر بھی دیا، میں نے ان کو اختیار بھی دیا۔ اب یہ اختیار ان کو میں نہیں دے سکتا کہ سی ایم کا اختیار اٹھا کے ان کو دے دوں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا ہار ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ بلوچستان کے لوگوں کو یہ چیئرمین صاحب فرما رہے تھے، ٹھیک فرما رہے تھے، دہشت گردی کا مقابلہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردوں سے آنکھیں ملا کے کیا ہے۔ آپ کی حکومت بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی۔ ان دہشت گردوں کا مقابلہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بندوق کی زور پہ کوئی نظریہ بلوچستان میں اپنا مسلط نہیں کر سکتا۔ نظریہ ہمارا چلے گا، نظریہ بھٹو کا چلے گا، نظریہ عوام کا چلے گا۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام ہی انشاءاللہ تعالی اس بھاور سے جو بلوچستان آج پھنسا ہوا ہے، جو بلوچستان آج کرپشن کی نظر تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل میں پشین گیا، میرے پریزیڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق پشین سے ہے، ہم پشین گئے، ایک سویپر کی بیٹی کو ہم نے نوکری دی۔ کیا سوچا جا سکتا تھا کہ کبھی سویپر کی بیٹی بھرتی ہوگی؟ تو میرٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا۔ آج بلوچستان کے کونے کونے میں میرٹ پہ ٹیچر بھرتی ہو رہے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی پیسے لے کر بھرتیاں کرے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سفارش لے کر بھرتیاں کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم میرٹ پہ بھرتیاں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پورے بلوچستان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں میرٹ پہ بھرتیاں کریں گے۔ باقی جو 4th کلاس پہ بھرتی ہو رہی ہے، سب سے پہلا حق پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ہے۔ کوئی خوش ہو کوئی ناراض ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو روزگار دیں گے، اور روزگار مہیا کرنا اگر گناہ ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یہی گناہ کرتی رہی، جناب آصف زرداری صاحب یہ گناہ کرتے رہے، یہ ناچیز بھی یہ گناہ کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھٹو میری یہاں پر ساری ایم پی ایز اور بیٹھے ہوئے منسٹر صاحبان، ہماری مینا بلوچ صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہیں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹس کا اور یوتھ کا جو ہے وہ منسٹر بنایا ہے۔ آپ پر بہت بھاری ذمہ داری ہے، ساری یوتھ جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، یوتھ پالیسی ہو چکی ہے، اب آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آخر میں
2 प्रोग्राम्स का जिक्र करूं ताकि आप जाएं अपने इलाकों में उससे फ़ायदा उठाएं। ये हुकूमत सबको रोज़गार नहीं दे सकती है। हमने रोज़गार के मौक़ों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ मिलकर नौजवानों को इनकरेज करें कि वो जाएं, और हमने बंदोबस्त किया है कि हुकूमत गल्फ भेज रही है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भेज रही है, यूरोप में भेज रही है, ताकि हमारे नौजवान वहाँ पर जाएं। यूथ स्किल्ड प्रोग्राम है, वहाँ पर जाके रेमिटेंसेस का बायस बने। इसके बाद हमने अखुवत पाकिस्तान के साथ मिलकर आपके लिए आसान कर्ज़ों का बंदोबस्त किया है कि आप आसान कर्ज लें और आसान कर्ज लेकर आप अपना कारोबार करें। आप जाएं, वहाँ पर अखुवत सेंटर्स बनने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के कोने कोने में इस पैगाम को फैलाएं और हम बंदोबस्त करेंगे, रोज़गार के मौके देंगे। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम मेहनत कर रहे हैं। जाहिर है ये सूबा जकड़ा हुआ था करप्शन से, ये सूबा जकड़ा और लेजिटिमेट हो चुका है। ये सूबा जकड़ा हुआ था बैड गवर्नेंस से। हम इंशाअल्लाह ताला गुड गवर्नेंस की मिसालें कायम करके बलूचिस्तान के लोगों को ये बताएंगे कि अगले इलेक्शंस में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट देंगे कि हम इंशाल्लाह रोज़गार के मौके मुहैया करेंगे, हम हेल्थ रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। हर ज़िले में 100-100, 200 स्कूल बंद पड़े हुए हैं। आज अल्लाह के फजल से 12-12 साल बाद आपके स्कूल खुल रहे हैं। आज दूर दराज इलाकों में 12-12 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं। पहली दफ़ा बलूचिस्तान में वो टीचर्स जो एब्सेंट हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। आम आदमी को एक्सेस मिल रही है तालीम की और हेल्थ की, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। मैं बिल्कुल तकरीर चेयरमैन साहब के बाद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ये भी ज़रूरत महसूस की। मुझे बहुत ज़्यादा साबिर बलोच साहब ने, इकबाल साहब ने और बाज़ अहमद काकर साहब ने, सब दोस्तों ने कहा कि मैं आपसे बात कर लूँ। मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सीनियर है, जूनियर है, वो तशरीफ़ लाएँ, अपने मसाइल बताएं। सारे मसाइल हल नहीं हो सकते, सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। थैंक यू। सारे मसाइल हल नहीं हो सकते, बात तो सुनी जा सकती है, कारकुन को इज्जत तो दी जा सकती है, कारकुन को दिल से तो लगाया जा सकता है। मैं खुद एक आम कारकुन हूँ, एक आम आदमी हूँ, किसी सरदार नवाब का बेटा नहीं हूँ। मेरा दिल आम आदमी के साथ धड़कता है। मैं इंशाल्लाह आपका था, आपका हूँ और आपका रहूँगा। मैं एक आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कारकुन हैं वो कम से कम इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा कभी ना हो जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में शुरू है। मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, और आपने मेरा साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला हम इस सूबे को आगे लेके जाएंगे। जी।